تم کیا سمجھتے ہو تم نے کسی کو ایذا پہنچائی ہے تو وہ رب تجھے چھوڑے گا؟ میرے دو لفظ نکلیں، میں اللہ کو کہتا ہوں اللہم اکفنی بما شئت، اللہم اکفنی بما شئت، اللہم اکفنی بما شئت، میں اس کے لیے یہ بد دعا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیوں نہ کروں؟ مجھے اذیت ہوئی ہے نا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بتاؤں یہ دعا کیا ہے؟ یہ سورہ بروج کی تفسیر میں جا کے پڑھ لینا۔ اس میں اس وقت کا بادشاہ جو ہے وہ اس نے جادوگر رکھے ہوئے تھے، اس کا بڑا جادوگر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنا بندوبست کرو، میں مرنے والا ہوں، تو کوئی اس کا میرا متبادل ڈھونڈو۔ جادوگر وہ بادشاہ کہتا ہے اب کہاں سے لاؤں؟ اس نے بولا میرا بیٹا بہت لائق ہے۔ یہ تفسیر بتا رہا ہوں قرآن کی، جا کر سورہ بروج کی تفسیر پڑھ لینا۔ اس دعا جو میں نے پڑھی ہے نا، میں تاکہ آگاہ کر دوں کہ اللہ نہ کرے کوئی میرے لیے یہ پڑھ دے، یا آپ اپنے کسی کے لیے یہ پڑھیں جس نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لاتا ہے، بیٹا بہت ٹیلنٹ والا بڑا لائق ہوتا ہے۔ اس وزیر کا جو بیٹا ہے اس نے جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا جادو سیکھنے کے لیے۔ اب راستے میں اس کو ایک راہب ملتا ہے، وہ اس کو تبلیغ کرتا ہے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام جو میں تمہیں بتاؤں گا یہ صحیح ہے۔ اچھا وہ اس کو بات تمہیں قائل ہو جاتا، لیکن مگر کہتا ہے کہ میری تو ڈیوٹی بادشاہ نے لگائی ہے، تو یہ نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چلے تو میرے باپ کو مجھے قید کر دے یا قتل کروا دے۔ اب وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے لیکن راہب کے پاس بھی جاتا ہے، تو اللہ نے اس کے دل کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اچھا ایک مرتبہ وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو گزرگاہ ہے اس پر ایک بہت بڑی بلا کھڑی ہے، اس نے سب کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں میں، اس نے سب کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو مشہوری میں وہ تھا کہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے یہ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ کریں جی، یہ تو ہم نہ تیروں سے مرے گی نہ کچھ نہ کھا، آپ کچھ کریں، لفظ بھی غور کرنا، ایسے کر لیا کرو ویسے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، کنکری اٹھائی، کنکری۔ وہ کہتا ہے اے اللہ اگر اس جادوگر سے بہتر اس راہب کا دین ہے تو میں تیرا نام لے کر اس کو کنکر مارتا ہوں، تو اس کو قتل کر دے۔ کہتا کس کو ہے؟ کہ کسی کو پکارتا جادوگر کو یا راہب کو؟ اے اللہ، اور اپنے لیے بھی کسوٹی بنا رہا ہے کہ اگر اس جادوگر سے بہتر اس راہب کا دین ہے تو اللہ میں تیرا نام لے کر اس پر کنکر پھینکتا ہوں، تو اس کو ختم کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر پڑھا اور اس نے کنکر پھینکی، وہ بلا پاش پاش ہو گئی، لوگوں میں اس کا چرچا بڑھ گیا۔ اچھا بادشاہ کو یہ بات پہنچی تو بڑا خوش ہوا کہ لڑکا بڑا پہنچ گیا ہے، ہمارے جہاں جادوگروں کو پہنچا ہوا کہتے ہیں نا، یہ سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہے، تو وہ تو حقیقت میں اللہ کا ولی تھا۔ اب بادشاہ اپنے ایک نابینا تھا اس کا وزیر، اس نے بولا یار لڑکا بہت، اس کا مطلب ہے کہ اچھی محنت کر رہا ہے،
میرے بڑے کام آئے گا. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ دین سے جو حق کے دین ہے اس پر آ گیا ہوا ہے. اچھا بادشاہ اس اپنے منسٹر کو بھیجتا ہے, کہتا ہے جاؤ تو نابینا ہو, پدیشی نابینا ہو, لیکن ٹیلنٹ اس کے اندر بہت تھا, وہ منسٹر کی جگہ تھا. وہ آ کر اس سے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, وہ بادشاہ اس کو بھیجتا ہے. اب وہ دیکھیں وہ لفظ کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں انج کیتا تو انج ہو گیا. وہ کیا کہتا ہے وہ لڑکا, میرے ذہن میں نام اس کا نکل گیا ہے, حدیث میں اس کا نام ہے. وہ کہتا ہے, پہلے دعوت دیتا ہے اس کو, توحید کی دعوت دیتا ہے اس کو, اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا تجھے اس کے جو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے, تیری آنکھوں کو وہ ٹھیک نہیں کر سکا, تو میرے اللہ کے پر ایمان لے آ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا. اچھا اس نے بولا مجھے آنکھیں چاہیے جو مرضی کہے. ہوتا ہے نا بندہ جب پھنسا ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے جو مرضی کروا لو. اب لوگ ہمیں کیوں لوٹتے ہیں, کیوں ایمان سمیت لوٹ رہے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے, کہ کسی کے گھر میں آگ لگتی سمجھ نہیں آ رہی, کسی کو کٹ لگتا ہے, کسی کے کپڑے جل رہے ہیں, کسی کا کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے جہاں سے مجھے یہ ملے بس وہی میرا بن جائے. یہی ہے نا, اللہ ایسی ازمائش میں کسی کو نہ ڈالے. اب وہ لڑکا کیا کہتا ہے, اے اللہ اس کو میں نے تیری طرف بلایا, میں نے اپنے گروہ کی طرف اپنے فرقے کی طرف نہیں بلایا, میں نے تیری طرف اس کو بلایا ہے, تو اے اللہ تو اس کو آنکھیں دے دے. اس نے یہ کہا, اس کی آنکھیں آ گئی. اس نے بولا لعنت اس بادشاہ دے, ساری زندگی اسی نوکر چاکری کی تھی تے انے دان نہ میں رہا, نہ بینے کا نہ بینا رہا. اس لڑکے کے رب پر ایک بار میں ایمان لے آیا ہوں تو اس نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں. یہ ہے عقیدہ توحید. جب تک میرا عقیدہ یہ نہیں بنے گا میری دعا میں کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا, دعا ہم اللہ سے مانگتے ہوتے ہیں, خیال ہمیں کسی اور کا آتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جائیں گے, فلاں میری مدد کر دے گا, فلاں لگا اللہ کے ساتھ ہوا ہے. تو شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے ماموں کو کر لے لبینا پیسے, فلاں دوست نو پیسے فون کر دے وہ بھیج دے گا پیسے. جب تو یہ اپنا جواب دے دل میں کہ اللہ نہیں میں نے تجھ سے لینا, تو اللہ کی قسم وہ ثواب بنائے گا. ثواب تو اس نے بنانا ہے نا, اور خیر کا ثواب بنائے گا. اب بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. اب بادشاہ نے اس کو بلایا اپنے محل میں. اس نے اس کے منہ پر بولا تو منکر سا بندہ ہے, تو کتوں آ گیا خدا. خدا تو وہ ہے, رب تو اوپر ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو سب کی بگڑی بنانے والا, سب کا داتا, سب کا غوث, جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جسے چاہے دونوں دے, جسے چاہے کچھ نہ دے. اس رب کی طرف میں بلاتا ہوں لوگوں کو. بادشاہ نے بولا اپنے دروگا کو دیا حکم کہ اس کو لے جاؤ سمندر میں لے جاؤ, اور سمندر میں بیچ سمندر کے جہاں گہرا سمندر ہو وہاں اس کو ایک دم نہ ڈبونا. جیسے ہی یہ تم اس کو دعوت دینا کہ اگر یہ مجھ پر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تم اس کو کشتی سے پھینک دینا. یہ میں قصہ نہیں سنا رہا بھائی, یہ سیدھی بات ہے, سورج بروج بتا رہا ہوں, جا کر پڑھ لینا, قرآن میں جا کر دیکھ لینا, سورہ طارق سے پہلے آتی ہے. تفسیر مختلف تفسیروں میں ہے, سارے تقریباً ہے, ہر تفسیر میں یہ ہوگا. اچھا اب وہ وہاں اس کو سمندر کے لے جاتے ہیں سینٹر میں. اب وہ جو فوجی افسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بولو بھئی تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں ہمارے بادشاہ پر. اس نے کیا کہا, اس نے کہا اللہم اکفنہم بما شئت. اس نے یہ کہا, کشتی ٹوٹ گئی. جہاں وہ کھڑا تھا وہ تختہ ثابت, باقی ساری فوج ڈوب گئی. تختہ چلا کنارے پہ آ گیا. اب بادشاہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یار یہ کیا چکر ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں اللہ ہمارے عقیدے درست کر دے. وہ پھر پکڑ لیا. بادشاہ نے بولا اس کو اب سمندر میں نہیں,
اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے اس کو اوندے منہ گرا دو اور دعوت اس کو دے دینا، کیونکہ جو لالچی آدمی ہوتا ہے نا وہ پتھر سے بھی اس کو فائدہ پہنچے تو پتھر کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی جل لوگ ناگ پایا جی اس جدوں کا پایا کاروبار چل پیا، اب وہ اللہ پر یقین ختم، اب پتھر پر یقین آ گیا ہے نا۔ یہ عقیدہ ہے نا، ہمارے عقیدے یہ ہیں، ہمارے عقیدوں پر ضرب لگا دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جائیں ہی نہ، فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں خود ساختہ ولی بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ نے بھیجے ان کی طرف ہمارا توجہ، ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ اچھا، پہاڑی کی چوٹی پہ لے گئے، وہاں جا کر دعوت دی، اس نے بولا اللہم اکفنی بما شئت، یہ لفظ ہے، یہ حسن المسلم کے اندر یہ دعا مل جائے گی آپ کو، حسن المسلم کتاب ہے نا، پلے سٹور پر جا کے اس کو لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ دعا مل جائے گی، اور آپ اپنے کوئی بھی آپ کو اللہ نہ کرے زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات دے گا، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ کرے گا اللہ، کیونکہ میں نے کیا کہا، اللہم اکفنہم بما شئت، جب یہ کہا تو پہاڑ کانپا، اس جھنڈے سے، اس جھٹکے سے وہ ساری فوج پہاڑ سے نیچے گر گئی، یہ آ گیا۔